ایک بڑے شہر میں ایک بہت امیر بزنس مین رہتا تھا۔ اس کا نام حاجی سلیم تھا۔ اللہ نے اسے دولت، عزت اور بڑا کاروبار دیا تھا۔ اس کے 2 بیٹے تھے۔ چھوٹا بیٹا احمد نہایت شریف، فرما بردار اور محنتی تھا، جبکہ بڑا بیٹا علی بری صحبت میں پڑ کر نشے کا عادی بن چکا تھا۔ حاجی سلیم اپنے دونوں بیٹوں سے بے حد محبت کرتا تھا، مگر علی کی حرکتوں نے اس کا سکون چھین لیا تھا۔ علی بیٹا، ابھی بھی وقت ہے، یہ راستہ چھوڑ دو، نشہ انسان کو زندہ لاش بنا دیتا ہے۔ بس کریں ابو، آپ کو ہر وقت میری زندگی میں مداخلت کیوں کرنی ہوتی ہے؟ بھائی، ابو صرف آپ کی فکر کرتے ہیں۔ تم دونوں مجھے جینا بھی نہیں دیتے۔ ہر رات حاجی سلیم دروازے پر کھڑا اپنے بڑے بیٹے کا انتظار کرتا۔ رات کے 2 بج جاتے، مگر علی نشے میں دت لڑکھڑاتا ہوا گھر آتا۔ ایک رات شدید بارش ہو رہی تھی۔ حاجی سلیم دروازے پر کھڑا تھا۔ ابو، اندر آ جائیں، آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی۔ بیٹا، باپ اپنے بچوں کے لیے کبھی نہیں تھکتا۔ جب تک علی گھر واپس نہیں آتا، میرا دل بے چین رہتا ہے۔ کچھ دیر بعد علی گاڑی سے اترا۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں۔ بیٹا، تم پھر نشہ کر کے آئے ہو؟ ہاں، کیا کر لیں گے آپ؟ یہ میری زندگی ہے۔ زندگی اللہ کی امانت ہوتی ہے بیٹا۔ مجھے آپ کے لیکچر نہیں سننے۔ علی غصے سے دروازہ بند کر دیتا ہے اور حاجی سلیم خاموشی سے آنسو صاف کرتا رہ جاتا ہے۔ حاجی سلیم نے سوچا شاید ذمہ داری علی کو بدل دے۔ اس نے علی کو کمپنی کے ایک بڑے پروجیکٹ کی ذمہ داری دے دی، مگر علی نشے کی وجہ سے میٹنگ میں نہ پہنچ سکا۔ کروڑوں روپے کا نقصان ہو گیا۔ سر، کلائنٹس نے معاہدہ ختم کر دیا ہے۔ بھائی، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ ابو نے آپ پر بھروسہ کیا تھا۔ مجھے کسی کی پرواہ نہیں۔ یہ سنتے ہی حاجی سلیم کے ہاتھ کانپنے لگے۔ پیسہ دوبارہ آ جائے گا، مگر مجھے ڈر ہے کہیں میں اپنا بیٹا نہ کھو دوں۔ علی کی ماں کا انتقال کئی سال پہلے ہو چکا تھا۔ ایک رات علی اپنے کمرے میں نشے کی حالت میں بیٹھا تھا۔ اچانک اس کی نظر اپنی ماں کی تصویر پر پڑی۔ اسے اپنی ماں کی آخری بات یاد آئی۔ علی، ہمیشہ اپنے ابو کا سہارا بننا، وہ تم سے بہت محبت کرتے ہیں۔ علی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر نشے کی لت اسے دوبارہ اپنی طرف کھینچ لیتی ہے۔ ایک رات علی نشے کی حالت میں تیز رفتار گاڑی چلا رہا تھا۔ بارش ہو رہی تھی۔ اچانک اس کی گاڑی بے قابو ہو کر ٹرک سے ٹکرا گئی۔ ہر طرف چیخوں کی آواز گونجنے لگی۔ ہسپتال میں ڈاکٹروں نے فوراً آپریشن شروع کیا۔ اگر چند منٹ اور دیر ہو جاتی تو مریض کی جان بچانا مشکل تھا۔ حاجی سلیم ہسپتال کے باہر بیٹھا رو رہا تھا۔ یا اللہ، میری جان لے لے، مگر بیٹے کو بچا لے۔ کئی گھنٹوں بعد علی کو ہوش آیا۔ اس نے دیکھا اس کے ابو اس کا ہاتھ پکڑے رو رہے ہیں۔ ابو، بیٹا، تم ٹھیک ہو؟ آپ ابھی تک میرے ساتھ ہیں؟ باپ اپنے بچوں کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑتا۔ یہ سن کر علی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ ابو، مجھے معاف کر دے، میں نے آپ کا دل بہت دکھایا۔ کچھ مہینوں بعد علی مکمل طور پر بدل چکا تھا۔ اس نے نشہ چھوڑ دیا اور اپنے والد کے ساتھ کاروبار سنبھالنا شروع کر دیا۔ ایک دن علی نے اپنے ابو کے ہاتھ چومے۔ ابو، اگر آپ مجھے چھوڑ دیتے تو شاید میں مر جاتا۔ بیٹا، ماں باپ کی محبت کبھی ختم نہیں تھا۔